بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کل نوجوان نسل میں بانجھ پن تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اس کا سبب نیند کی کمی، ٹینشن اور آلو کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اخروٹ بانجھ پن میں مددگار ہو سکتے ہیں۔ کلونجی کے چند قطرے دودھ میں ڈال کر پینے سے تھکن قریب نہیں آتی اور ذہنی کام کرنے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ بہترین ہے۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان ایک وقت مقرر کر کے تازہ گرم جلیبیاں کھائیں۔ اس سے ذہنی کمزوری دور ہوتی ہے، خاص طور پر جو بچے قرآن حفظ کرتے ہیں۔ ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ خواتین کو نسوانی حسن میں اضافے کے لیے دودھ میں اسپغول کو ملا کر پینا چاہیے۔ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے اور امرود کھانے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہونے پاتی۔ خواتین کو مخصوص ایام کے دوران کھجور کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ 4 بادام، چٹکی بھر سونف اور تھوڑی سی مصری لے کر رات کو سوتے وقت کھا لیں اور پانی نہ پئیں۔ اگر زبان پر چھالے پڑ جائیں تو دہی میں کیلا مکس کر کے استعمال کریں۔ اس سے ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ کالے چنے کا پانی، بھنے ہوئے کالے چنے کے پانی کو روزانہ استعمال کریں، جو جسم میں چربی کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ خالص زیتون کا تیل، نافے پر خالص زیتون کا تیل لگانے سے چربی کم ہوتی ہے اور جوڑوں کا درد بھی کم ہوتا ہے۔ اگر مسوڑھے سوج گئے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر دن میں 2 سے 3 بار مساج کریں، اس سے تکلیف دور ہو جائے گی۔ چہرے سے میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو نہ صرف میک اپ اتر جائے گا بلکہ چہرے کی میل بھی صاف ہو جائے گی اور رنگت نکھر جائے گی۔ اگر کپڑوں پر چائے گر جائے تو فوراً ٹالکم پاؤڈر چھڑک دیں، اس سے چائے کا داغ نہیں جمے گا۔ آلو کی چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پسی ہوئی پھٹکری ڈال دی جائے تو چپس زیادہ کرارے اور خستہ بنے گی۔ ناظرین، اگر حافظہ اور نظر کو تیز کرنا ہے اور بنانا ہے تو تھوڑے سے دودھ میں 3 یا 4 بادام پیس کر روزانہ استعمال کیا کریں۔ چند دنوں میں یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ سنگنیجین کے روزانہ استعمال سے خون کا دباؤ نارمل رہتا ہے۔ اس سے بال گرنا بھی بند ہو جاتے ہیں اور مضبوط بھی ہوتے ہیں۔ بیری کی چھال 135 گرام اور انار کی چھال 30 گرام 1 لیٹر پانی میں ابال کر چھان لیں۔ اس پانی سے روزانہ 2 سے 3 بار کلی کریں، گلے کی خراش دور ہو جائے گی۔ چقندر کھانے سے وزن میں کمی ہوتی ہے اور جسم میں توانائی بھی آتی ہے۔ چکن کے جوس کے استعمال سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔ اس کا رس دل کے دوروں میں آرام دیتا ہے۔ ارک گلاب میں لیموں ملا کر چہرے پر لگانے سے جلد صاف رہتی ہے، جبکہ شہد لگانے سے چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ مٹر کا 1 کپ کھانے سے وٹامن کے کی روزانہ 44% ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وٹامن ہڈیوں میں کیلشیم کو مضبوط رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیماری کے باعث مسلسل بستر پر لیٹے رہنے سے زخم ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاج کے لیے پھٹکری باریک پیس کر انڈے کی سفیدی میں ملا کر زخموں پر لیپ کریں۔ کمر درد سے نجات کے لیے زیادہ سے زیادہ لہسن کا استعمال کریں۔ مٹر نہ صرف کھانے بلکہ چہرے پر لگانے کے لیے بھی مفید ہیں۔ مٹر کو خشک کر کے پیس لیں اور اس کا آٹا چہرے پر لگائیں، داغ دھبے ختم ہو جائیں گے۔ مٹر کو جلا کر چہرے پر لگانے سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ بھنے ہوئے مٹر اور سنگترے کے چھلکوں کو دودھ میں پیس کر لگانے سے جلد کی رنگت نکھر آتی ہے۔ نیم گرم دودھ میں سونف ملا کر پینے سے کمر درد اور ہڈیوں کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ سابودانہ گرم دودھ کے ساتھ کھانے سے بخار دور ہو جاتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے سونف کی چائے بنا کر پی لیں، اس سے نظر کی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ اگر جسمانی درد اور کمر درد سے نجات پانا چاہتے ہیں تو وہ 2 اخروٹ کھا لیں، اس سے بدنی درد اور کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانے سے پہلے سلاد کھائیں، یہ کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سوئیں، رنگت کبھی بھی خراب نہیں ہوتی۔ آلو کے چھلکے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں۔ ان میں بڑی مقدار میں پوٹینشیم موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کے میٹابولزم کو تیز کر دیتا ہے۔ سبز پتوں والی چائے سبزیاں جلد کو برقرار رکھنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہیں، خون کی کمی کو روکتی ہیں، وزن کم کرنے میں مدد دیتی ہیں اور نظام ہاضمہ کو بہتر بناتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بہترین حالت میں رہے
تو بازار کا کھانا اور فاسٹ فوڈ بالکل بند کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ ہمیشہ بہتر اور درست رہے تو کچا پیاز زیادہ سے زیادہ استعمال کر لیا کریں۔ زیادہ تر دوپہر کے کھانے کے ساتھ ضرور استعمال کیا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز کبھی خراب نہ ہو تو کھانے میں کالی مرچ ضرور استعمال کریں۔ خالص ہلدی پسا کر کیپسول بھر کر روزانہ ایک کیپسول استعمال کر لیں۔ صحت اور تندرستی آنے لگے گی۔ اگر لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو انہیں چاہیے کہ بھنی ہوئی سونف کھائیں۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے خشک دھنیا اور مصری پیس کر پانی میں گھول کر ہر تھوڑی دیر بعد ایک گھونٹ پی لیں۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کا خیال رکھنا چاہتے ہیں تو تمباکو نوشی بند کر دیں۔ اگر آپ اپنے ناک کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو پودینہ استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جگر کی کمزوری دور ہو تو سونف، گلاب کے پھول اور پودینے کو پانی میں ابال کر چھان کر دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے دل کو تندرست رکھنا تو نمک اور چکنائی کا استعمال کم کر دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کی جھریاں اور داغ دھبے ختم ہوں تو لیموں کا رس چہرے پر لگائیں اور 30 منٹ تک لگا رہنے دیں۔ کیلے کا دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اگر چہرے پر چشمہ بہنے لگے اور نشان پڑ جائیں تو چشمہ پہننے سے پہلے چہرے پر تھوڑی سی پیٹرولیم جیل لگا لیں۔ کیلے کا رس پینے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی پی لیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں، اس سے وزن نہیں بڑھے گا۔ کیلے کا دودھ فشار خون کو برقرار رکھتا ہے اور ذہنی صلاحیت بھی بہتر کرتا ہے۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے سے جسم کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر جلد بہت زیادہ خشکی ہو تو نہانے سے پہلے پانی کی بالٹی میں 1 چمچ نمک ملا دیں۔ جسم میں فوراً طاقت ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھجور کھائیں اور ناشپاتی کھانے سے پیٹ کا بھرنا کم ہوتا ہے۔ پٹھے اور جوڑ لوہے جیسے بن جائیں گے۔ اگر مہینے میں 2 بار دیسی گھی کے حلوے میں 7 دانے بادام ملا کر کھا لیں۔ چہرے کی جلد کو نرم کرنے کے لیے انڈے کی زردی میں 1 چمچ بادام کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ہر کھانے کے بعد سبز چائے پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور وزن بھی نہیں بڑھتا۔ جس شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو وہ کم سے کم 3 لیٹر پانی پورے دن میں پئیں۔ کچھ دن بعد بدبو ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو نرم اور ملائم رکھنے کے لیے 2 چمچ زیتون کے تیل میں لیموں ملا کر لگا لیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر بنانے کے لیے سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے 1 گلاس گرم پانی میں شہد ڈال کر جھاگ بنائیں اور 1 چمچ نمک ملا کر 15 منٹ کے لیے اپنے ناخن اس پانی میں بھگو دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے تو فاسٹ فوڈ سے پرہیز کر لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا وزن کبھی نہ بڑھے تو نمک کا استعمال کم کر دیں۔ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنتوں کو متاثر کرتا ہے اور شوگر کا سبب بن سکتا ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے اجوائن کا پاؤڈر استعمال کریں اور بریڈر کھانے کی بجائے مچھلی کھائیں تو ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ ہفتے میں 2-3 بار کڑوی سبزیاں کھائیں تو چہرہ اور جلد صاف رہتی ہیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے کڑوا کھانا بہت زیادہ مفید ہے۔ شدید بخار کی حالت میں جسم کی تپش اور حرارت کم کرنے کے لیے تازہ اور ٹھنڈے پانی میں سرکہ ملا کر کپڑے کی مدد سے مریض کے جسم پر لگا دیں۔ مٹر میں کوسٹول نامی غذائی جز موجود رہتا ہے جو صحت کے لیے بے حد فائدہ مند ہوتا ہے۔ خشک کھانسی ختم کرنے کے لیے سفید نمک کی ایک چھوٹی ڈلی چولہے پر رکھیں۔ جب وہ سرخ انگارے کی طرح ہو جائے تو اسے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر مکس کریں اور نیم گرم پانی پی لیں۔ یہ ٹوٹکا صبح، دوپہر اور شام کو دہرائیں۔ لیموں میں گلیسرین ملا کر لگانے سے پاؤں صاف اور نرم رہتے ہیں۔ مٹر میں پروٹین اور فائبر بڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں، اس لیے مٹر کو لازمی کھایا کریں۔ یہ پروٹین اور فائبر جسم میں داخل ہونے کے بعد شوگر کو خون میں آسانی سے شامل نہیں ہونے دیتے۔